العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کے لیے اگر واو الف یا کے ساتھ اعراب آئے گا تو 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط بیان کی تھی کہ مضاف ہو، جس میں اعتراض بتلایا تھا کہ مضاف اگر نہیں ہو تو زیدن 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 کا اس میں متمکن کا اعراب آئے گا. دوسری شرط بتائی تھی کہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو مثال دی تھی ابو زیدن، تو زیدن مضاف الیہ ہے لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرف، اسی لیے واو الف یا کے ساتھ اعراب آئے گا. تیسری شرط بتائی تھی کہ مکبر ہو اور مصغر نہ ہو. تو ابو زیدن مکبر ہے تو واو الف یا کے ساتھ اعراب آئے گا، مصغر ہوگا تو اعراب بدل جائے گا، حرکت ظاہری کے ساتھ اعراب آئے گا. اور چوتھی شرط بتائی تھی کہ مفرد ہو. اسی کے بعد پڑھ رہے تھے کہ اپنے سیشن کا وقت پورا ہو گیا تھا، 20 منٹ ہو گیا تھا، اس لیے نیا سیشن یہ شروع ہے اور اس میں چوتھی شرط بیان ہو رہی ہے. رابعها ان تكون مفردۃ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ 6 اسماء مفرد ہو، ابن ہو، آبا نہ ہو، اخن ہو، اخوان و اخوتن نہ ہو. ان تكون مفردۃ، یہ مفرد ہو. واحترز بذلک، اور مفرد کی شرط لگا کر بذلک، اس سے یعنی بقول ان تكون مفردۃ، اس قول سے ان تكون کی طرف اشارہ ہے، ذالک مشار الیہ. اور اس کے ذریعے احتراز کیا ہے کہ وہ جمع اور تثنیہ نہ ہو. مجموعۃ اسم مفعول اور مثنات بھی اسم مفعول، اسم مفعول مؤنث اسم مفعول مؤنث، جمع کیے ہوئے یعنی جمع، اور تثنیہ بنائے ہوئے یعنی تثنیہ مثنات. فإن كانت مجموعۃ، تو اگر یہ جمع ہو گئے، یہ اسماء جمع آ گئے تو پھر شرط نہیں پائی گئی. جب شرط نہیں پائی گئی اعربت، تو جزا بھی نہیں پائی جائے گی. اعربت بالحرکات الظاہرۃ، تو اعراب دیا جائے گا بالحروف نہیں، بالحرکات الظاہرۃ، حرکات ظاہری کے ساتھ. نحو ہؤلاء آباء الزیدین، یہ سب دونوں زید کے کئی باپ. کئی باپ کیسے ہوں گے؟ 2 ہی باپ ہوں گے، لیکن وہ قاعدہ ہے کہ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف، تو مضاف کو جمع لاتے ہیں. جمع صرف لاتے ہیں لفظوں میں، لیکن اس جمع کا ترجمہ تثنیہ کا ہوتا ہے. اس جمع کا ترجمہ تثنیہ کا ہوتا ہے کیونکہ وہ تثنیہ ہی ہے. تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہے، تو جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہے تو تثنیہ ہی ترجمہ ہوگا. لیکن لفظوں میں جمع لاتے ہیں، کیوں؟ خرابی سے بچنے کی. تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف مکروہ سمجھی ہے کلام عرب میں، مکروہ کی وجہ سے اس کو جمع لے آئے. بقیہ معنی جمع کا تثنیہ ہی کا رہے گا. ہؤلاء آباء الزیدین، یہ دونوں زید کے ایک ایک باپ ہیں، اپنے اپنے باپ. جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف اور جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو تقسیم الاحاد الی الاحاد ہوتی ہے. آپ شرح وقایہ میں سبق پڑھ لیے ہوں گے، سن لیے ہوں گے آڈیو میں ویڈیو میں، اس میں ابھی یہی سبق چل رہا ہوگا. شروع ہی میں ہے کہ جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو. جیسے وامسحوا برؤوسکم، تم لوگ مسح کرو اپنے سروں کا. تو تم لوگ وامسحوا جمع ہے اور اپنے سروں کا جمع ہے، تو جمع کی نسبت جمع کی طرف ہے، تو تقسیم الاحاد الی الاحاد لازم آئے گا، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے سر کا مسح کرے. وامسحوا یعنی امسح، برؤوسک برأسک، اپنے اپنے سر کا مسح کرو. یہ نہیں کہ تم لوگ مسح کرو اکیلے اکیلے اپنے سروں کا، اپنے سر کا 2 سر کا، اور وہ اس تب جمع ہوگا. اپنے سر کا مسح کیا، 2 بغل میں بیٹھے ان کا ہی مسح کر دیا، پھر جائے. پھر اگر ایسے عمل ہوتا پھر ایسے ہی مسجد میں دکھتا کہ ہر آدمی وضو کرنے آتا اور گھر وضو کرتا نہیں بلکہ یہیں وضو کرتا، کیونکہ حکم ہے وامسحوا، مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا. تو ایک اپنا سر ہو گیا اور 2 بازو والوں کا.
لیکن یہ مطلب نہیں ہے، قاعدہ ہے، انہیں قواعد سے استنباط مسائل ہوتے ہیں، اس لیے قواعد کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور تفسیر کرنے کے لیے، مسئلے نکالنے کے لیے قرآن کریم سے 16-17 علوم کا مطلب یہی ہے، ان علوم کے جو قواعد ہیں وہ قواعد ازبر ہوں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ فقہ نے کتنی محنت کیا ہے اور کیسے کیسے نحو صرف استعمال کر کے باریک باریک مسئلے نکالے ہیں، اور نہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے شیعوں نے کہا ہے کہ 18 عورتوں سے شادی جائز ہے، اور کیسے قرآن کریم سے مسئلہ نکالا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اور دلیل دیا ہے انہوں نے، اور شادی کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے پاکیزہ ہو، 2-2 3-3 4-4، تو کہا 2-2 مثنیٰ والے 2-2، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، مثنیٰ کے معنی 2-2، تو 2 4 ہو گئے، ورباع 3-3، وثلاث 3-3، 3-3 6 ہو گئے، 6-4 10، ورباع اور 4-4 8، 10-8 18، قرآن سے دلیل دی ہے۔ لیکن ہر آدمی کو دلیل نکالنے نہیں آتا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، اپنی کتاب ان کی کلامی کتاب ہے تقریر دل پذیر، اس میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک کو مسئلہ دلائل سے نکالنے نہیں آتا، اسی لیے فرقے بن گئے ہیں بہت سارے، ورنہ یہ تو قرآن ہی ہے، فَانكِحُوا اور لفظ معنی سب کی رعایت کر کے مسئلہ نکال رہے ہیں، لیکن وہاں شہوت ہے، دین کو بگاڑنے کی نیت ہے، اس لیے مسئلہ صحیح نہیں نکلے گا۔ دین کو بنانے کی نیت ہو، جیسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ لوگ اعلیٰ درجے کو متقی تھے کہ رات میں کھڑے ہو گئے 2 رکعت کے لیے، تو پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق تک پڑھ رہے ہیں، الف لام میم سے، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، تو یہ مخلصین تھے، تو یہ مسئلہ نکالیں گے تو یہ مسئلہ اخلاص پر مبنی نکلے گا، تو قرآن کی معانی صحیح معانی تک پہنچیں گے، اس لیے مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ دلائل سے ہر ایک کو مسئلہ نکالنے نہیں آتا، اسی لیے فرقے ہوئے ہیں، ورنہ دلائل تو سبھی کے پاس اچھے رہتے ہیں، سب سے اچھے دلیل قرآن ہے، وہاں سے مسئلہ نکال لیتے ہیں، اور نحو صرف کی مثنیٰ 2-2 جب معنی کر رہے ہیں تو معنی کو ملایا جائے گا نا، 2-2 4 سے کر رہے ہیں، 3-3 جب معنی میں آ رہا ہے تو 3-3 کیوں نہیں لحاظ کر رہے ہیں؟ قرآن کا معنی ہے، لہذا لحاظ کرنا چاہیے، تو ایسے دلیل دیں گے۔ اب آدمی کو پہلی مرتبہ وہ دلیل سنے تو سوچے کہ بالکل صحیح بات ہے، 2-2 3-3 ملانا چاہیے، قرآن کی معنی کی اتنی رعایت کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے ثلاثۃ میں پڑھ گئے تو پورا کہہ رہے ہیں کہ 3 سے ذرا بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 3.5 ہو جائے یا 2.5 ہو جائے، ثلاثۃ قروء، تو ان معانی میں تو آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے، لہٰذا جو ہے جیسے وہاں آپ لوگ 3 سے ذرا بھی کم نہیں کر رہے، تو 2-2 میں سے آدھا معنی کیوں کاٹ دے رہے ہیں؟ ایسے دلیل دیں گے تو آدمی سوچے گا ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے، وہ تو 2-2 کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا 2 تاکید کے لیے ہے، 2-2 کا مطلب ہے 4 نہیں، 2-2 کر کے آؤ کا مطلب ہے 2-2 آؤ اور اپنا وظیفہ لے جاؤ، کیونکہ 100 روپیہ دیا ہے، 50 روپیہ وظیفہ تو کہاں چھٹا پائیں گے، 2-2 آؤ انگلش آؤ، 100 روپیہ آپ لوگوں کا، 100 روپیہ آپ لوگوں کا، تو اس طریقے سے 2-2 کا مطلب یہ نہیں کہ 4 بن کر کے آؤ، تو 1-2 دوسرے 2 کی تاکید ہے، یہ کلامی یعنی زبان کا مسئلہ ہے، زبان میں تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بس اس کے لفظ کے اس میں رعایت رہے، کیا نام ہے، لکیر کے فقیر رہیں، تو لکیر کا فقیر نہیں ہونا، اسی لیے نحو پڑھی جاتی ہے کہ نحو کے اندر گھسیے اور کیسے کیسے فقہ نے مسئلے نکالے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو آباء الزیدین، یہاں جو ہے تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف جب ہوتی ہے تو نحوی کا قاعدہ ہے کہ اس کو جمع بنا دیتے ہیں، تو جمع بنا دیا لیکن مراد ہے تسنیہ ہی۔ وَرَأَيْتُ آبَاءَهُمْ، یہاں زیدینہ ہے تو پھر یہ سب تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، زیدینہ ہے تو وہی تقسیم الاحاد الی الاحاد ہے، اور اگر زیدینی ہوتا تو ہؤلائی جو ہے آبا کی وجہ سے کہا ہے اور یہ زیدینی ہے، لیکن یہاں پہ زیدینہ ہے تو سب یہ سب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زیدینی پڑھ دیا ہم نے، یہ سب تقریر بھی آ گئی، یہ تقریر ایسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی ہی نے فرمایا ہے، بلکہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو پنجم میں پڑھائی جاتی ہے ابھی آپ کے یہاں، ابھی تو آپ لوگ چہارم کے اسباق پڑھ رہے ہیں آن لائن، پنجم کے بھی پڑھ رہے ہوں گے پنجم والے، تو اس میں بتایا ہے کہ آدمی فقیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک عبارت کے کئی محمل تلاش نہ کر لے،
کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، جیسا کہ فقہ نے کیا ہے، تو اسی وقت فقیہ مانا جائے گا جب تک کہ ایک عبارت کے کئی کئی محمل نکالے. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے آئی، ہم نے آباء الزیدین پڑھا تھا تو اتنے سارے مطلب اور اتنی ساری مثالیں آئیں جس سے پتہ چلا اور سب کے سب صحیح ہیں. وَرَأَيْتُ آبَاءَهُمْ، اور میں نے دیکھا ان کے باپ کو. تو تقسیم الآحاد الی الآحاد ہو جائے گی جب اضافت الجمع الی الجمع ہو. آبا کی اضافت ہم کی طرف ہے تو ایک اب ایک آدمی کے لیے ہوگا. وَمَرَرْتُ بِآبَائِهِمْ، تو یہاں پہ بتایا کہ یہ مضاف ہے اور جمع ہے. فَأَن تَكُونَ مُفْرَدَةً، مفردتاً والی قید نہیں پائے گی. اس قید کے نہ پانے کی وجہ سے آباؤ، آباء اور آبائی زیر زبر پیش کے ساتھ ہو گیا. اعراب بالحرف نہیں ہوا بلکہ اعراب بالحرکت ہو گئی. یہ چاروں شرطیں بیان کر دیا. جو چاروں شرطیں انہی اسموں سے ملی ہیں. یضفنا سے پہلی شرط، لا للیا سے دوسری شرط، اخن ابن اور زو کہا ہے جو مکبر ہے، تو اس سے یہ شرط نکل گئی. اور اخن مفرد ہے، ابن مفرد ہے، زو مفرد ہے، تو یہ دونوں مفرد مفرد کہا اور جو ہے مکبر مکبر کہا. تو اس مثال سے دو شرطیں نکل گئی کہ اس جیسی مثالوں میں، تو یہ اس میں مفرد استعمال کیا تو مفرد جیسی مثالیں، اس میں کیا ہے بنایا ہے مکبر بنایا ہے مفرد بنایا ہے تو مکبر اور مفرد جیسی مثالیں، مصغر اور جمع جیسی مثالیں نہیں. تو مصغر کہہ کر کے ھذا ابی زیدن نکال دیا اور جو ہے مفرد کہہ کر کے ہؤلاء آباء الزیدین نکال دیا. تو چار شرطیں اس چھوٹے سے دو مصرے میں بیان کر دیا ہے. وَإِن كَانَتْ مُثَنَّةً، اور اگر یہ تثنیہ ہو، تثنیہ تو نہیں بتایا تھا، مفرد ہو جمع نہ ہو، جمع ہو تو پھر اعراب آ جائے گا اس میں متمکن کا اعراب آ جائے گا، اور تثنیہ ہو تو تثنیہ کا آ جائے گا، جو ہے اس کا اعراب آ جائے گا. وَإِن كَانَتْ مُثَنَّةً، اور اگر یہ اسما ابوانی اخوانی ہو گئے، اعربت، تو ان کو اعراب دیا جائے گا اعراب المثنى، تثنیہ کا اعراب جو ہے اسی کا اعراب دے دو. جیسا پڑھ کے آئے ہیں آپ، رجلانی کا اعراب دے دو، نون کے ساتھ اس سے پہلے الف اور نون کے ساتھ اس سے پہلے یا، رجلانی رجلینی، نون مکسور یا نون ما قبل مفتوح اور یا اس کے ما قبل کیا ہے یا آئے اور اس سے پہلے فتحہ، اور نون آئے اس سے پہلے الف. رجلانی رجلینی بالالف رفعا، الف کے ساتھ حالت رفعی میں، وبالیاء جرا و نصبا، اور یا کے ساتھ حالت جری اور حالت نصبی میں، نصبا و جرا حالت نصبی حالت جری میں. لہو ھذان ابوا زید، یہ دونوں زید کے دو باپ ہیں. اب اس کی تعبیر وہی کرنی پڑے گی. ابوان جیسے والدین یعنی ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں. ھذان ابوانی جیسے والدین، والدان دو والد ہوتے نہیں بلکہ ایک ماں ہے دوسرے باپ ہے. ابوا زید، ھذان ابوا زید، یہ زید کے ماں باپ ہیں. ورأیت ابویہ، اور ہم نے دیکھا ان کے ماں باپ کو. مررت بابویہ، اور ہم گزرے ان کے ماں باپ کے پاس سے. تو یہ بات رہ گئی تھی، اسی سے اعتراض کر کے نکال دیا کہ اگر تثنیہ ہو، کوئی پوچھ لے طالب علم تثنیہ ہو تو بتایا نہیں آپ نے، کتنے بڑے آپ ہیں. ما تحت ابی سایہ انہا من ابن عقیل، شرح ابن عقیل کے مصنف سے بڑا روئے زمین پر آسمان کے نیچے کوئی نحوی نہیں ہے، تو تثنیہ کا اعراب نہیں بتا رہا، میرے بتا دے رہے ہیں. وَإِن كَانَتْ مُثَنَّةً، اگر یہ تثنیہ ہو تو ان کا اعراب دیا جائے گا تثنیہ کا اعراب بالالف رفعا، حالت رفعی میں الف کے ساتھ، وبالیاء جرا و نصبا، اور یا کے ساتھ حالت جری و نصبی میں. مثال ھذان ابوا زید ورأیت ابویہ ومررت بابویہ، یہ مثال دے دیا. شعر کی وضاحت بھی ہو گئی اور فوائد قیودیہ بھی نکالتے ہوئے بتا دیا انہوں نے. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ سِوَى الشَّرْطَيْنِ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا ہے ان چاروں شرطوں میں سے دو شرطوں کے علاوہ کو. سِوَى الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ إِلَيْهِمَا، جن دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول. وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفْنَ لَا لِلْيَاءِ،
اور اس اعراب کی شرط ہے کہ مضاف نہ ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اب ظاہری عبارت سے جو دو شرطیں نکل رہی ہیں، دو نہیں نکل رہی ہیں، تو اس اعتراض کو ظاہری عبارت سے جو فہم ہوئی ہے اس کو کہہ کے پھر جو ہے اسی عبارت سے جو ہم نے پہلے ہی اوپر ہی نکال دیا کہ مثال ہی میں دو شرطیں پوشیدہ ہیں، اس کو بتانے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ آدمی طالب علم یہ کہے گا کہ دو ہی شرطیں سے بیان کی گئی، دو کہاں سے لائے، تو وہ بتانے جا رہے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں ذکر کیا ہے ان چاروں شرطوں میں سے سوائے دو شرطوں کے جو شروع والی ہیں، اللذین، ان کی طرف اشارہ کیا، اللذانی اور اللذین جب لکھیں گے تو دونوں تو اس میں دو لام رہے گا، اللذانی یہی پہچان ہے، اور جب جمع رہے گا تو ایک ہی لام رہے گا، لکھنے میں ایک ہی لام رہے گا، اللذین یہی پہچان ہے۔ اگر زیر زبر نہیں لگا رہے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اگر دو لام ہے تو پھر اس کو تثنیہ پڑھیں گے، اور ایک لام ہے تو جمع پڑھیں گے، الذین۔ اشارہ الیہما، جن دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے، وشرط ذا الاعراب، اور اس اعراب کی شرط یعنی اعراب بالحرف کی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، ان یضفن، مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ ای شرط اعراب هذه الاسماء، یعنی ان اسماء کے اعراب کی شرط، بالحروف، اعراب بالحرف کی شرط یہ ہے ان تضاف، کہ مضاف ہو الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ فعلم من هذا، تو اس سے پتہ چلا انہ لا بد من اضافتها، کہ ضروری ہے ان چھ اسما کو مضاف بنانا، ان چھ اسما کی اضافت ضروری ہے۔ وانہ لا بد ان تكون اضافتها الى غیر یا المتکلم، اور یہ بھی ایک ہی ضروری ہے کہ ہو ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ تو یہ تو نکل گیا، جھٹ سے مثال دے دیا، دو شرطیں اور کہاں ذکر کیا، مضاف بتا دیا، ان یضفنا لا لے لیا، دو شرط ہو گئی، اور جاء اخو ابی کا، اخن یہ مضاف ہے، اور کیا ہے ابی یا متکلم کے علاوہ ہے، دو شرط پائی گئی، دو شرط کی مثال دے دی۔ دوسری دو شرطیں کہاں سے آپ لائے؟ تو کہہ رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں، وَيُمْكِنُ أَن يُفْهَمَ الشَّرْطَانِ الْآخَرَانِ، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں شرطیں سمجھی جائیں من کلامہ، مصنف کے مثال والے کلام سے، انہی کے کلام سے، کون سے کلام سے؟ مثال والے کلام سے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ يُضَفْنَ، اور یہ اس طرح کہ ضمیر ان کے قول یضفنا میں راجع الی الاسماء التي سبق ذکرها، لوٹ رہی ہے ان اسماء کی طرف جن کا ذکر سابق میں ہوا۔ یہ مضاف ہوں، یہ مضاف ہوں تو ابن، اخن، ہمن، ہنن، یہ مضاف ہوں، اور یہ مضاف ہوں یعنی فمن اور ذو، تو یہ سب کیا ہیں؟ ذو، فمن، ابن، اخن، ہمن، ہنن، یہ واحد ہیں۔ تو ان یضفنا واحد ہو تو مفردتاً کی شرط پائی گئی، اور اس کے بعد یہ شرط ہے یہ مکبر ہو تو ابن مکبر ہے، اخن، ہمن، ہنن سب مکبر ہیں، یہ ذو اور فمن مکبر ہے۔ تو یضفنا یہ مضاف ہو یعنی یہ چھ کے چھ کیسے ہو؟ مکبر ہو، مفرد ہو۔ تو اس طریقے سے بتایا ہم نے، مثال ہی سے بتا دیا، مثال ہی میں بھی جو ہے وہ بات پائی گئی ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا مُفْرَدَةً مُكَبَّرَةً، اور ذکر نہیں کیا ہے ان کو مگر مفرد مکبر۔ تو مفرد مکبر دو شرط یہاں سے پائے گی، اور یضفنا اور لا للیا سے دو شرط، دو دو چار ہو گئی۔ مثنا کی طرح نہیں ہے یہ دو دو چار، بلکہ یہ دو پھر دو پلس چار۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، تو گویا کہ کہا، وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَن يُضَافَ، کہ اس اعراب کی شرط یہ ہے کہ مضاف ہوں ابن و اخوتہ، اور اس جیسے پانچ اسم اور المذکورۃ الی غیر یا المتکلم، جو مذکور ہیں یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ وَعْلَمْ، اور جان لیجئے، ان ذو لا تستعمل الا مضافتاً، ذو تو استعمال نہیں ہوتا ہے بغیر اضافت کے، مگر مضاف کے ساتھ یعنی بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ولا تضاف الی مضمر، اور یہ نہیں مضاف ہوتا ہے ضمیر کی طرف، ذو بعض لوگوں نے کہا ہوتا ہے، بل تضاف الی اسم جنس ظاہر غیر صفت،
بلکہ یہ مضاف ہوتا ہے اس میں جنس ظاہر کی طرف جو صفت نہ ہو. نحو جاءنی ذو مال میرے پاس مال والا آیا. فلا یجوز تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جاءنی ذو قام میرے پاس قیام والا آیا. اس میں جنس ہونا چاہیے تو ذو کے بعد قام فعل آ گیا. اس میں جنس نہیں ہے. ظاہر تو ہے ظاہرین ہے لیکن غیر صفت صفت کے علاوہ ہو تو ٹھیک ہے. قام صفت نہیں بنے گا لیکن اسم تو ہے ہی نہیں وہ لہذا جاءنی ذو قام نہیں کہیں گے. یہ 2 سطر کی عبارت پڑھی اس کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا نہیں تو پھر اس کو اگلی نشست میں پڑھ لیں گے دوبارہ. سبق کا وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما